چلے جائیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کھو دیا۔ اور جیسے کہا گیا، حاصل خان بزنجو ایک انتہائی سوچنے والے، نڈر، کمیٹڈ انسان تھے، جو تمام انسانوں کے بنیادی حقوق کے دفاع کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ وہ اپنے قومی حقوق سے پوری طرح سے کمیٹڈ تھے، لیکن باقی تمام قوموں کے حقوق کی بھی اتنی ہی عزت کرتے تھے، اور خاص طور پہ جو قومیں حاکم بن جاتی ہیں، جن کے حاکم طبقہ باقی لوگوں پر تسلط بنا لیتا ہے، انہیں وہاں بسنے والے جو محنت کش لوگ تھے، جو عام شہری تھے، ان کے حقوق کے ساتھ بھی اسی طرح سے انہیں پیار تھا، ان کا وہ احترام کرتے تھے، ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، جتنا کہ وہ بلوچ قوم اور بلوچ قوم کے جو شہری اور انسان تھے، ان کے حقوق کے لیے وہ آواز اٹھاتے تھے۔ وہ بہت پڑھے لکھے سیاستدان تھے۔ بہت کم سیاستدان ہمارے ہیں جو فارمل تعلیم چھوڑنے کے بعد بھی اپنی تعلیم کو جاری رکھتے ہیں۔ حاصل خان ان لوگوں میں سے تھے، اور ان میں بہت زبردست سینس آف ہیومر تھی۔ میرے لیے تو وہ چھوٹے بھائی تھے، اور کیونکہ میر غوث بخش بزنجو میرے روحانی باپ تھے۔ ہم سب ساتھ جب کام کرتے تھے تو اپنا حاصل بزنجو کو جو بات خود نہیں کہنی ہوتی تھی، وہ آ کے مجھے کہہ دیتا تھا کہ امیر صاحب کے سامنے یہ بات رکھ دو، تو میر صاحب کو پتہ چل جاتا، تو وہ کہتے تھے ہاں یہ شرارت کس کی ہے مجھے پتہ ہے تو اس سے بولو خود کیوں نہیں کہتا۔ تو ملتان میں ہمارا کنونشن تھا قصور گردیری صاحب کے گھر میں، تو دو لوگ کچھ بات کہنا چاہتے تھے، تو حاصل ملا کے مجھے کہا، اور میں نے وہ اٹھا دی بات، تو میر صاحب نے فوراً کہا مجھے پتہ ہے تم کس کی شرارت ہے لیکن ان سے کہو جب اس میں یقین رکھتے ہو تو پھر خود کہو، ہمت بھی رکھو۔ تو بہت ہی، یعنی میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں ہمارا جو انٹریکشن تھا۔ ان کو ایک فارسی کا جو ہے وہ ایک مصرع ہمیشہ وہ ہم لوگوں کو بتاتے تھے، جو ہم ان سے ان عمر میں بڑے تھے، کچھ ہم انہیں بولے تو وہ کہتے تھے سنو بھائی، سگ باش برادر خرد ناش، کہ بھائی تو کتا ہو جا، چھوٹا بھائی نہ ہو لیکن جتنی عزت اور احترام وہ ہم سب کو دیتے تھے، آپ کو وہ الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ میری ان سے آخری ملاقات ان کے یہاں کراچی میں ہوئی، جب ان کی طبیعت کچھ بہتر تھی، بڑے اچھے موڈ میں تھے، اور بہت دیر ہم لوگوں نے بیٹھ کے ملک کے حالات اور سیاست پہ بات چیت کی۔ کوئی شبہ شک نہیں ہو سکتا تھا کہ 3-3.5 ہفتے میں وہ ہمیں یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، اور وہ صرف بلوچستان کے لوگوں کا نہیں، صرف پاکستان کے لوگوں کا نہیں، بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ ان سارے لیولز پر سیاست کے اندر جو ہے وہ منسلک رہے، اور اس پورے خطے میں اس میں امن قائم کرنے کے لیے عام لوگوں کے حقوق اور حقیقی معنوں میں جمہوری حکومتیں، اور پھر یہ سوچ جو تھی، آپ کو شاید یہ بات پہ یقین نہ آئے کہ ہم لوگوں نے جب کام شروع کیا پاکستان انڈیا پیپلز فورم اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے، تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ ہم لوگ جب میر صاحب یہاں ہوتے تھے کراچی میں، تو ہر شام ہم لوگ کہیں بیٹھتے تھے، یا یوسف مسیح خان کے گھر میں یا ہماری جگہ پہ، تو ایک دن میر صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ، کبھی سوچا کہ پورے ساؤتھ ایشیا کی کیا چیزیں مشترک ہیں؟ اس کے لیے کوئی کام آپ لوگوں نے سوچا ہے، کچھ کیا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا دیکھو یہ یورپ کے ملکوں کو دیکھو، ان کے کیا حال تھے، 500 سال یہ جنگیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو برباد کر دیا، اور اب کیا حاصل کر چکے ہیں، کیسے حاصل ہوا ہے؟ تو پورے یورپین یونین بنا لی ہے۔ وہ ساری جنگ و جدل کو پیچھے چھوڑ کے انہوں نے اپنے تمام شہریوں کے لیے وہ بنیادی حق قائم کر دیے ہیں۔ تو بیٹا کچھ کام اس پہ کرو۔
تو ہم لوگوں نے جو کام شروع کیے، اب آپ ان کے ویژن کو سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ان کا ویژن تھا، اور حاصل بزنجو نے ان تمام کاموں میں بھرپور شرکت کی. تو یہ بہت بڑا نقصان ہمارے پورے ساؤتھ ایشیا کی ریجن کا ہوا ہے. تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہوگی کہ میر غوث بخش بزنجو جو لیگیسی چھوڑ کے گئے اور جس پر جو ہے وہ حاصل بزنجو ہمیشہ کاربند رہے، ہم سب کو اس پہ کام کرنا چاہیے. یہ ہمارا ملک، ہمارا خطہ جنگ و جدل، بالادستی، اس طرح کی بکواس کا مزید متعامل نہیں ہو سکتا ہے. امن اور ہمیں ایک ساؤتھ ایشین یونین بنانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. شکریہ. میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم رجب علی رند صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے خیالات کے ساتھ. پارٹی کے قائد ڈاکٹر عبد المالک صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ساتھیوں، دوستوں، سب سے پہلے میں اپنے قائد، میں اپنے دوست، میں اپنے فکری ساتھی جناب میر حاصل خان بزنجو کو دل کی گہرائیوں سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ ہمارا دورانیہ یا دوستی یا تعلق تقریباً 2004 سے لے کر 2020 تک 16 سال رہا. میں نے اسے ایک انسان، ایک ہمدرد، ایک فکری ساتھی، ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والا انسان پایا. وہ ہمیشہ انہوں نے مظلوم محکوم عوام کی بات کی، ترقی پسند سیاست کو انہوں نے فروغ دیا. ان کی جدوجہد یقیناً ہمارے پارٹی کے لیے مسئلہ رہا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا شکریہ میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم خیر جان بلوچ صاحب. اپنے سیاسی قائد میر حاصل خان بزنجو کو اس کی فکری، سیاسی، نظریاتی جدوجہد پر خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. چونکہ اسٹیج پہ ہمارے قائدین تشریف فرما ہیں، مختصراً یہی کہوں گا کہ میر حاصل خان بزنجو اس ملک کی سیاست میں ایک توانا عوامی آواز تھے. انہوں نے سیاست میں ہمیں بہت ساری باتیں بتائی، لیکن جاتے جاتے اس نے جس بیانیے کا یا جس سیاست کا ہمیں درس دیا، یقیناً آج میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان کی سینٹ کی صرف آخری ایک تقریر کو دیکھے تو حالات بتاتے ہیں، اور وقت بھی ثابت کر چکا ہے. میر صاحب نے جن باتوں کا، جن خدشات کا، جن مسائل کا ذکر کیا تھا، آج ہو بہو وہ اس ملک میں ہمارے آپ کے سامنے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا کیا حال ہے، پارلیمنٹ کا کیا حال ہے، فیڈریشن کا کیا حال ہے، اور یہ فیڈریشن آج کس صورت میں، کس شکل میں، کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے. یقیناً یہ میر صاحب کی دور اندیشی تھی، ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ انہوں نے وقت سے پہلے سب کو آگاہ کیا تھا کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہوگا، میری تو ایک جان ہے، چاہے خدا لے لے یا آپ لے لیں، لیکن جو حال اس فیڈریشن کا ہونے والا ہے، یقیناً میر صاحب کی بات نے یہ بات ثابت کر دیا. وہ کہ طاقتور قوتوں نے اپنی طاقت آزمائی کر کے ملک کے اندر آمرانہ طریقے سے ایک آمرانہ حکومت قائم کی، لیکن نتیجہ آج کیا ہے؟ نتیجہ وہی ہے. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اگر یہ کام ہم نے کرنا تھا تو پھر کسی اعلیٰ کار کی کیا ضرورت تھی؟ آج خود بنفسی فیس آ جاتے. تو میں سمجھتا ہوں آج بلوچستان اور سندھ کو خاص کر انتہائی شدید مسائل کا سامنا ہے. بلوچ کے قومی تشخص
बलूचिस्तान के साहिल वसाइल, बलूचिस्तान की सियासत को जो ख़तरात आज दरपेश हैं वो इससे पहले नहीं थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि बलूचिस्तान की तमाम सियासी क़यादत, तमाम कौमपरस्त क़ुव्वतें इस बात पर, इस नुक्ते पे यकजा हो जाएं कि आज ये टांगे मांगे की जो जमायत जो ऑर्डिनेंस के ज़रिए रातों रात ये जो शब खून मार रहा है बलूचिस्तान के सिंध के साहिल पर, आगे अगर उसको ताकत मिली तो यकीनन इसके इरादे बहुत ख़तरनाक होंगे। तो मेरी तमाम सियासी जमायतों से, मेरी तमाम बलोच सियासतदानों से और ख़ास कर सिंध के सियासतदानों से अपील है कि इस मसले पे सोचें। जो कुछ सिंध और बलूचिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो ज़्यादतियाँ सिंध और बलूचिस्तान के साथ आगे आने वाले वक्तों में की जाएंगी, यकीनन ये हमारे लिए, हम सब के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। और इसको अगर हमने नहीं समझा, मीर साहब की सियासत को हमने नहीं समझा, तो आगे जाके बहुत बड़े नुकसानात से हम दो चार हो सकते हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ एक बार फिर मीर साहब को खराज अकीदत। मेहरबानी। शुक्रिया खैरजान बलोच। अब मैं दावत खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ मोहतरम अब्दुल हकीम बलोच DSO कजार के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल मोहतरम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे तालिब इल्म साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं नेशनल पार्टी सिंध के सदर जनाब ताज मरी साहब और NP के जनरल सेक्रेटरी जनाब अब्दुल मजीद साजिदी साहब और नेशनल पार्टी सिंध के अहदेदारान और DSO पंजार कराची से उनके संगत सदर संगत ज़रीफ़ दश्ती और उनकी टीम को आज बाबाए जमहूरियत मीर गौस बख्श बीजंजो को खराज तहसीन पेश करने के लिए ताज़ियती इजलास मुनक़्क़द करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज इस ताज़ियती इजलास में NP के मरकज़ी सदर और साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब, NP के मरकज़ी रहनुमाओं, मुल्क के दीगर तरक्की पसंद पार्टियों के रहनुमाओं, सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी बिरादरी और बलूचिस्तान के नामवर कलमकार, हदीब और दानश्वर जनाब अनवर साजिदी को आज के इस ताज़ियती इजलास में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ उन शोहदाए बलूचिस्तान को जिन्होंने सियासी और फ़िक्री जद्दोजहद करते हुए अपने साइल व वसाइल के लिए अपने जानों के नजराने पेश किए। मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ उन कामरेडों को जिन्होंने हमेशा मजलूम और गरीब तबके की इस्तेसाल के खिलाफ जद्दोजहद की और जद्दोजहद कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे नडर और बेबाक शख्स को याद करने के लिए यकजा हुए हैं जो हमारे लिए एक नीले समंदर की मानंद थे, एक मजबूत और ताकतवर चट्टान की तरह सीना तान कर खड़े हुआ करते थे, जिन्होंने हमें एक मजबूत और मौसर सियासी फ़लसफ़ा अता किया, जिन्होंने हमें जालिम और ताकतवर के दरमियान, जालिम और ताकतवर के सामने सर ना झुकाने का दर्स दिया, जिन्होंने हमें जालिम और मजलूम के दरमियान फ़र्क वाज़ा कर दिया, हमें गैर मुतशद्दिद और इल्मी सियासत से हमकिनार किया, अपने उसूलों पर तादम मर्द डटे रहे और हमें उसूलों से सौदेबाजी से रोक दिया। हमारे हाथों में बंदूक के बजाय कलम और किताब को तरजीह दी। हमेशा बलूचिस्तान के गरीब और मजलूम अवाम की हुकूक के लिए मुसलसल सियासी जद्दोजहद करते रहे। बलूचिस्तान के साहिल व वसाइल के लिए तादम मर्ग लड़ते रहे। जी हाँ, मैं उस नडर और बेबाक लीडर के बारे में अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा हूँ जिसे आज इस मुल्क में बाबाए जमहूरियत मीर गौस बख्श बीजंजो के नाम से याद किया जाता है। बाबाए जमहूरियत मीर हासिल खान बीजंजो ने हमेशा गरीब और मजलूम तबके की जंग लड़ी, मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती कायम रखने के लिए जद्दोजहद की, आमरीत और फौजी डिक्टेटरशिप के खिलाफ हमेशा डट कर मुकाबला करते रहे और उन पर तनकीद करते रहे, जिनकी वजह से मीर बीजंजो को कैद की सोबतें झेलनी पड़ी, लेकिन ये तमाम मुसीबतें और दुश्वारियाँ बाबाए जमहूरियत के उसूलों को पस्त ना कर सके और ना ही उन्हें उनके उसूलों से मुनहरफ कर सके, क्योंकि मीर साहब एक सच्चे
ایک بہادر اور نڈر سیاستدان تھے. کبھی بھی اپنی اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتے تھے, عوام کی طاقت پر یقین رکھتے تھے اور ہر مشکل کا جوان مردی سے مقابلہ کر سکتے تھے. میر صاحب جیسے رہنما صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. شاید اب ان جیسا کوئی لیڈر ہم بلوچوں اور بلوچستان کے عوام کو نصیب ہو. بابا جمہوریت میر حاصل خان بیزنجو جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو گئے, لیکن ان کی سوچ, ان کی نظریہ اور فلسفہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں ہمارے محترمہ یاسمین لاڑی بھی تشریف فرما ہے. میں گزارش کرتا ہوں یاسمین لاڑی سے ایک واقعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین, ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے محترم شخصیات, اس ہال میں تشریف فرما نیشنل پارٹی کے کارکنان, میڈیا اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے جو میرے یہاں پہ تشریف فرما معزز حضرات بیٹھے ہوئے خواتین. میر صاحب کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں, میں سمجھتی ہوں کہ میر صاحب ایک ایسی شخصیت رہی ہے کہ ایک انسان کی جو ہے وہ خاص جو نظر ہوتی ہے, نگاہ ہوتی ہے, اس کی دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یعنی انسان وہاں تک دیکھ سکتا ہے جو حد نگاہ, اور وہاں تک سوچ سکتا ہے جتنی اس کی سوچ ہے, وہاں تک بول سکتا ہے جتنی اس کی ویکیبلری ہے. میر صاحب کے بارے میں بات کرنا جو ہے وہ شاید میری اتنی ویکیبلری نہ ہو, الفاظ اتنے نہ ہو. وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کے بارے میں بات کرنا 5 منٹ یا 10 منٹ کی جو ہے وہ ٹائم میں اظہار خیال کرنا, میں سمجھتی ہوں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. میر صاحب ایک سچے انسان تھے. وہ دل سے اپنے دھرتی سے پیار کرنے والے شخصیت تھے. وہ ایک اپنے آپ کو ذمہ دار, اکاؤنٹیبل بندہ جو ہے وہ ہر وقت سمجھتے رہے ہیں. ان کی جو گفتار رہی ہے, ان کا جو کردار رہا ہے, ان کی جو کنٹریبیوشن رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اس ملک کے اندر اگر سسٹم کو ایکسپوز کیا تو وہ میر صاحب نے ایکسپوز کیا. اس ملک کے اندر جو پاور اسٹرکچر ہے اگر اس کو ایکسپوز کیا تو میر صاحب نے کیا. اس ملک کے اندر جو مقتدرہ کی نیندیں اگر حرام کرنے والی شخصیت رہی ہے تو وہ میر صاحب کی شخصیت تھی کہ جس نے مقتدرہ کی نیندیں حرام کی ہوئی تھی. جب وہ سینٹ میں جاتے تھے, جب وہ جو ہے مطلب وہاں پہ بیٹھتے تھے, تو مقتدرہ کی جو ہے وہ آنکھیں میڈیا اور ان کے کان جو ہے وہ میڈیا میں لگے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ابھی اس دفعہ جو ہے وہ کیا بات کریں گے, اس دفعہ جو ہے وہ ہماری کون سی حرکات و سکنات کو وہ ایکسپوز کریں گے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میر صاحب جیسی جو شخصیت وہ بہت ناپید ہے. میر صاحب انمول شخصیت ہے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم میر صاحب کے نقش قدم پہ چلیں. اس ملک کے اندر جو یہاں پہ جیسے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے بات کی, میں کہتی ہوں پورے پاکستان میں چاہے وہ پنجاب کے مظلوم عوام ہوں یا اس ملک کے اندر جو محکوم اقوام ہو, جب تک کہ ہم سب مل کے اکٹھے کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک کہ اس سسٹم کو میر صاحب نے جھنجھوڑا, اس سسٹم کو جو ہلایا, لیکن اس سسٹم کو جو ہے وہ گرانے والے ہم سب جب قوتیں مل کے آپس میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یہ گرے گا نہیں. ڈر اس بات کا ہے کہ جس سسٹم کو میر صاحب نے جھنجھوڑا, اس کو ٹٹولا, اس کو جو ہے وہ کمزور کیا, اب اگر ہم اس کو نہیں گرائیں گے تو پھر جو ہے مطلب دوبارہ سے وہ پنپ کے, دوبارہ سے پرورش پا کے وہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے کہیں. یہ ایک ڈر اپنی جگہ پہ ہے. تو خدا را یہاں کی جو عوام ہے, سندھ کی, کراچی کی, بلوچستان, پورے پاکستان کی, میر صاحب نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس سسٹم کو, اس مقتدرہ کی جو ناروا پالیسیز ہیں, جو مائنڈ سیٹ ہے, اب اس کو جو ہے وہ گرانا باقی ہے. وہ ہم سب مل کے, چاہے وہ پی ڈی ایم کی شکل میں ہو, میں سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن جو اس وقت اکٹھے ہمیں نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کی شکل میں, یہ کریڈٹ میر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپوزیشن کی شکل میں ایک تحریک ہمارے ہاتھ میں تھی. اب اس تحریک کو پولیٹیکل پارٹیز, ہمارا میڈیا, سیکولر سوچ رکھنے والے لوگ, ہر طبقے فکر کے جو ہے وہ افراد کی ذمہ داری ہے
کہ وہ PDM کی تحریک کو مضبوط کریں، اور PDM کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تذبذب کا شکار نہ ہو، وہ ایک مسلسل مستقل جذبے کے ساتھ یہ جو ایجنڈا ہے، جو نکات طے کیے ہیں PDM نے، اس کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے۔ جب تک کہ جو ہے مطلب اس ملک کے اندر ریئل جمہوریت جو ہے وہ نہیں آئے گی، ریئل ڈیموکریٹک جو فورسز ہیں وہ مضبوط نہیں ہوں گے، ہم اور آپ نہیں بچیں گے۔ مقتدرہ کو ہم اور آپ نہیں چاہیے، ان کو چاہیے یہاں کے ہمارے سرزمین کے ریسورسز، سونا، چاندی، تانبا، ساحل، جزیرے، ان کو یہ چیزیں چاہیے، ہم اور آپ ان کو نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں مطلب ہمیں جو ہے وہ مکان سے غرض ہے، مکینوں سے غرض نہیں ہے۔ ہم اور آپ جو ہے وہ مکین ہیں، ہم اور آپ وارث ہیں اس سرزمین کے، ان جو ہے وہ سونا جیسے ملک کے اندر جو وسائل ہیں ان کے وارث آپ اور ہم ہیں۔ اگر جو ہے وہ ہم اپنے جو حقوق ہے اس کو چھیننے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ ابھی میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے اندر چاہے جو بھی آپ کا ساتھ دے جمہوریت کو بچانے کے حوالے سے، جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھیں، جس بھی جماعت سے تعلق ہو، جو بھی مطلب فورسز ہیں، جس نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھانی ہے، اس کو آپ لبیک کہیں، اس کو آپ ویلکم کریں۔ جب جمہوریت پنپے گی، جب جمہوریت اسٹرینتھن ہوگی، پھر جو ہے مطلب ہم کہیں گے کہ یہ ملٹی نیشن سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری جب تک نہیں بنے گا پاکستان، اس وقت تک میں سمجھتی ہوں کہ ہماری اور آپ کی بقا جو ہے وہ کوسچن مارک ہے۔ ہم اسی طرح سے جو غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار رہیں گے۔ میں صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ مقتدرہ نے جو ہے اس ملک کا جو حال کیا ہے کہ آپ کی داخلہ پالیسی فیل، آپ کی خارجہ پالیسی، جو آپ کے جو ہے وہ سو کالڈ دوست ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ داخلہ پالیسی میں جو ہے وہ آپ نے ہمیں کیا کیا جو ہے وہ مشکلات میں نہیں ڈالا، جہاد جی، ایکسٹریمزم، سیکٹیرین وائلنس، قوموں کو آپس میں لڑانا، ان کے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا، تو یہ ساری جو آپ کی ناکام پالیسیز ہے، مائنڈ سیٹ ہے، یہ ابھی عوام ماسز جو ہے وہ ان کو سمجھ چکی ہے۔ مزید یہ کارڈ جو ہے وہ آپ نہیں کھیل سکتے ہیں، مزید جو ہے وہ اس گیم کو آپ آگے نہیں لے کر جا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں میر صاحب کے فلسفے کو، میر صاحب کی سوچ کو، میر صاحب کے نظریے کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو ہم ویلکم کہیں گے۔ جو بھی جمہوریت کے حوالے سے اسٹرگل کرنے والے افراد ہیں، طبقے ہیں، فورسز ہیں، وہ سب اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ آ کے جمہوریت کی بقا کے لیے اپنی جدوجہد کریں، اپنی جنگ لڑیں۔ یہی میر صاحب کی سوچ تھی، یہی میر صاحب کا جو ہے وہ مشن تھا، یہی ان کا ایجنڈا تھا۔ اگر ہم ان کو خراج دل سے عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان پوائنٹس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک دفعہ پھر میں اپنے محسن قائد میر حاصل خان بزیرو صاحب کو ان کی خدمات پہ خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ اب میں دعوت دوں گا محترم مجاہد بریلوی صاحب آئے اپنے خیالات کے ساتھ۔ شکریہ مجید بلوچ صاحب۔ عمر میں تو غالباً مسیح خان بڑے ہیں، لیکن سیاست میں بڑے ہمارے ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب اور باقی سبھی ایسے لوگ ہیں جن کا نام لے کر مجھے خوش آمدید کہنا چاہیے کہ کراچی پریس کلب میں مجھے ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ 1983 میں میر غوث بدنجو نے جو تحریک MRD کی قیادت کی وہ بھی یہاں سے، پھر حاصل خان صاحب ہمارے تھے۔ عام طور پر آپ کو علم ہے کہ اسکرین پر ویسے تو آواز بڑی بدزبان ہو جاتی ہے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب اپنے کسی گزرنے والے دوست کے لیے کچھ کہا جائے تو چند لائنیں 3-4 منٹ کا کوئی لکھ کے لایا ہوں تو میں کر دوں ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے۔ بلوچستان کی سیاست کے سب سے معتبر، مؤثر اور سحر انگیز سیاستداں میر غوث بدنجو کی رحلت کے بعد یوں تو ان کی سیاست کے وارث
بلوچستان کی سیاست کے سب سے معتبر، مؤثر اور سرانگیز سیاستداں میر غوث بزنجو کی رحلت کے بعد یوں تو ان کی سیاست کے وارث ابتدا میں ان کے بڑے صاحبزادے میر بزن بزنجو ہی تھے، مگر جلد ہی میر حاصل خان نے اپنی انتھک جدوجہد اور ہمگیر شخصیت سے ملک کے صف اول کے رہنماؤں میں جگہ حاصل کر لی۔ 90 کی دہائی میں بلوچ سیاست تقسیم در تقسیم کے مرحلے سے گزر رہی تھی۔ بگٹی، مری، مینگل جیسی طاقتور شخصیات کے پاس مال و منال بھی تھا اور مضبوط قبائلی پس منظر بھی، مگر میر حاصل خان نے سب سے بڑا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے روایتی حریفوں، خاص طور پر درمیان طبقے کی نوجوان قیادت کے گھر گھر جا کر ایک جماعت کی بنیاد ڈالی۔ میر حاصل خان اور پھر ہمارے ڈاکٹر مالک بلوچ کے اتحاد نے نیشنل پارٹی کی صورت میں ایک بڑی سیاسی قوت کی بلوچستان میں بنیاد رکھی، اور پھر اسی بنیاد پر صوبے بلوچستان میں جو پہلی بار آزادانہ الیکشن ہوئے اس میں ڈاکٹر مالک جیسا درمیانہ طبقے کا پس منظر رکھنے والا وزیر اعلیٰ بنا۔ معاہدے کے مطابق ڈاکٹر صاحب کو 2.5 سال بعد اقتدار چھوڑنا پڑا۔ ان کی جگہ ہمارے دوست اس روایتی سردار نے لی کہ جس کی نظریں ہمیشہ اپنے سر پر لگی پگ سے اوپر لگی ہوئی تھی۔ پور سردار کے نیچے سے کرسی میں یقیناً کلیدی کردار کوئٹہ، پنڈی یا پارا کی کنٹونمنٹ کا تھا، مگر ووٹرز تو وہی تھے، معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب، جنہیں آپ کے شریف دوستوں نے باپ بنایا۔ میر حاصل خان ایک نہیں 2 بار قومی اسمبلی کے رکن بنے، پھر سینیٹر بنے۔ پی ٹی آئی کے دور میں جب بلوچستان میں سیاسی منڈی لگی ہوئی تھی تو میر حاصل خان اور ان کے دوستوں نے خود کو اس سے علیحدہ رکھا۔ چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں ان کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا کہ انہیں ایک ادارے کے سربراہ نے شکست دی ہے، مگر یہ بات بھی ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے کہ جن 14 شریف سینیٹروں نے غداری کی وہ کون تھے۔ یقیناً میر صاحب کے لیے یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے انہیں کینسر جیسے موذی مرض میں جکڑ لیا۔ پھر سال بھی نہیں گزرا کہ بستر سے لگ گئے۔ میر غوث بزنجو کا انتقال اگست کے مہینے کی 11 تاریخ کو ہوا تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ اسی مہینے کی 20 اگست کو میر حاصل بھی اپنے والد سے جا ملے، مگر میر حاصل خان نے اس سیاست کا علم بلند رکھا جو انہیں اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ یہ وہ عزت ہے، یہ وہ مقام ہے جو ورثے میں ملنے والے اربوں روپے کی جائیدادوں، فلیٹوں کی آل اولاد کو نہیں ملتا۔ جب میر صاحب کا انتقال ہوا تو شاعر عوام حبیب جالب کو اس بات کا افسوس تھا کہ انہیں کاندھا نہیں دے سکے۔ شکایت بھی کرتے تھے۔ جالب صاحب نے میر غوث بزنجو کے لیے جو نظم لکھی تھی ان کے انتقال پر، یہ اشعار میں میر حاصل خان کی نظر کرتا ہوں۔ میرا ہم قفس بزنجو، میرا رہنما بزنجو، کہاں اب سرے زمانہ، میری جان ایسا حق گو، اسے مصلحت نہ آئی، یہی اس کی تھی بڑائی، چلو اس کے راستے پر میرے ہمدم و رفیقو، یہ عظیم راز پا کر وہ گیا ہمیں بتا کر، یہ نظام موت کا ہے اسے زندگی نہ بخشو، یہ جو تخت پر ہیں بیٹھے تمہیں ذلتیں ہی دیں گے، جو چاہے ان کے رخ پر کہ تمہارا خون ہے لوگو۔ شکریہ۔ میر حاصل خان بزنجو کے ساتھ ایم آر ڈی کے موومنٹ کے زمانے میں جیل میں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی تھی، ان کے ہم سفر بھی رہے۔ میں دعوت دیتا ہوں مزدور رہنما محترم لیاقت سائن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، معزز حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ آج عجیب اتفاق ہے کہ ایسی شخصیت کے لیے چند الفاظ ہم نے کہنے ہیں۔ میر حاصل بزنجو، میرا ان سے تعلق جو بہت گہرا ہوا وہ 3 تاریخ کی
डिक्टेटर जनरल मुशर्रफ की आमराना कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्ट था जुडिशरी को कब्ज़ा करने के लिए, और मौजूदा उस वक्त के चीफ जस्टिस को घर में कैद और बंद, जब उनको बंद किया तो वहाँ से मेरा उनसे ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा जुड़ा। हम पहले भी ज़ाहिर है हम मेहनत कशों की नुमाइंदगी करते हैं, जदोजहद कर रहे थे, उनके वालिद साहब की जदोजहद और सारी चीज़ें हम देखते थे। तो 3 तारीख को इसी प्रेस क्लब में, जब 4 तारीख को हमने मीटिंग रखी, सिविल सोसाइटी, वकला, सियासी कारकुन, मजदूर जो वर्कर्स थे, कि जनरल मुशर्रफ के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ हमें सबको खड़ा होना चाहिए। जबकि पूरे पाकिस्तान में 3 नवंबर की इमरजेंसी का एक बड़ा हू का आलम था। टाउट जो है बड़े सरगर्म थे, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को जो है बड़ी हरासमेंट थी। 4 तारीख को यहाँ मरहूम फ़खरुद्दीन इब्राहिम वकला की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, मेहनत कशों की तरफ से हम सब लोग जो मेहनत कशों की नुमाइंदगी करते हैं वो थे, सियासी वर्कर थे। तो ये फ़ैसला किया गया कि 5 तारीख को 4 बजे कराची प्रेस क्लब में जनरल मुशर्रफ के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के ख़िलाफ़ हम मुज़ाहरा करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे। जब 5 तारीख का वक्त आया तो हमें पता चल गया कि आज बहुत ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ भी होंगी। आज अच्छा गिरफ़्तारियाँ भी होंगी, लेकिन हम आए 5 तारीख को ठीक 4 बजे। आज उनमें एक साथी हमारा कामरेड फरीद अवान, वो मेरे साथ था। पहले हम दोनों बाहर निकले, हमें गिरफ़्तार किया गया, और उसके बाद जो है बहुत सारे सहाफ़ी 60-70 फीसद थाने में आए, और उसके बाद जो 8-9 बजे के करीब जो है यूसुफ मस्ती खां, हासिल पसिंजो और अयूब कुरैशी कामरेड को जो है वो पुलिस लेके आई। सहाफ़ियों को तो 2-3 घंटे के बाद गवर्नर ने मुदाखलत करके छोड़ दिया। 5 अफराद की जो FIR थी वो जनरल मुशर्रफ के पास भेजी गई पुलिस ने कि इन 5 अफराद के ख़िलाफ़ हमने कौन सा मुकदमा दाखिल करना है। रात 3 बजे वफाकी हुकूमत जो है वो अहकामात जारी करती है कि इन 5 के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा जो है रजिस्टर किया जाए, और उस 5 तारीख की रात को वो 3 बजे बगावत का मुकदमा हमारे ख़िलाफ़ रजिस्टर हुआ। फिर हम लांडी जेल गए। 22 दिन की हमारी एक बड़ी तवील एक एसोसिएशन थी। मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन जो दौर है सारे इस जदोजहद में, वो 22 दिन लांडी जेल के हैं। मैं उसको बड़ा सुनहरी रूप से किसी वक्त लिखूँगा भी। मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत जो दिन थे वो 22 दिन थे। मैं, यूसुफ खान मस्ती, अयूब कुरैशी, फरीद अवान, हम बहुत ज़्यादा नुक्ता नज़र उस पर डिस्कस करते थे। हासिल जो है वो हम चारों से इख्तलाफ करता था, और वो इख्तलाफ करने के बावजूद वो अपनी बात के ऊपर बड़े दलाइल के साथ उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करता था कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, जो आप लोग कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि हासिल पसिंजो का एक पॉइंट सेट था। उसके वालिद की जदोजहद को ना सिर्फ उसने संभाला बल्कि उसको प्रमोट किया, और उस महरूम तबका जो बलूचिस्तान के 77 सालों में इस ताकतवर तबके ने जो है उसका इत्तिसाल किया है, उसके लिए उसने जदोजहद की। और एक मिडिल क्लास का, जैसे अभी मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे थे कि मिडिल क्लास का एक शख्स जो है वो वज़ीर आला बना, ये यकीनन हासिल पसिंजो का वो सियासी विजन था जिसकी बुनियाद पे वो हमेशा कहता था कि सियासी जदोजहद की बुनियाद के ऊपर जो है हम रियासत के उन अदारों में अपने लोगों को भेजकर अपने हकूक़ हासिल कर सकते हैं। अस्करी और मिलिट्री एक्शन के तहत या मिलिटेंट के ज़रिए जो है हकूक़ हासिल नहीं किए जा सकते। लेकिन ये ऐसा निज़ाम गंदा हो चुका है, ये ऐसा निज़ाम सड़ चुका है, ये इस्टेब्लिशमेंट में ऐसे लोग पैदा हो गए हैं कि जो अपने ज़ाती एजेंडे को प्रमोट करने के लिए जो है रातों रात बाप पार्टी बनाते हैं, रातों रात जो है संजरानी जैसे लोगों को जो है वो चेयरमैन सेनेट बनाते हैं, हासिल पसिंजो के ऊपर वो तरजीह देते हैं। ये लम्हा फिक्रिया है 22 करोड़ अवाम के लिए कि अगर आप कहोगे कि आइन और कानून और बालादस्ती की बात होनी चाहिए,
آپ کہو گے کہ جمہوری نظام کو بہتر ہونا چاہیے، آپ چاہو گے کہ بلوچستان کے بچوں کو روزگار ملنا چاہیے، آپ چاہو گے کہ بلوچستان کے لوگوں کو صحت کے ادارے ملنے چاہیے، آپ چاہو گے کہ بلوچستان کے لوگوں کو حقوق ملنے چاہیے، تو پھر آپ کے اوپر جو ہے راتوں رات سنجرانی جیسے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اور اگر آپ چاہیں گے کہ آپ ان کے مورے بن کے رہیں، آپ ان کے ٹاؤٹ بن کے رہیں، آپ ان کی بات میں بات ملا کے چلیں، جو ریاست کے جو طاقتور طبقہ ہے وہ چاہتا ہے، تو پھر یہ سنجرانی جیسے لوگ، پھر یہ جو ہے باپ پارٹی جیسے لوگ پھر یہ پیدا ہوتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پروگرام ہے آج کا، یہ اس بات کا جو ہے تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو جو ہے اگر ہم حاصل بزنجو کو اس کی جدوجہد کو اس تحریک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کا جو ہے وہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس نظام کے خلاف جو ہے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ اور یہ جدوجہد جو ہے یہ دیکھیں بغیر آپ کے باہر نکلنے سے نہیں بنے گی۔ میں ڈاکٹر مالک صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ اس وقت جو ہے پی ڈی ایم میں بھی آپ حصہ ہیں، ہمیں پی ڈی ایم کے سارے اعلامیے سے اتفاق ہے، اس کا اعلامیہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہے اس اعلامیے میں کہ اس میں محنت کشوں کا اس اعلامیے میں جو ہے کوئی ایک مطالبہ نہیں رکھا گیا۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کو کہ آپ محنت کشوں کی جو قیادت ہے اس کو آن بورڈ کیوں نہیں لیتے؟ آپ ایسی تحریکوں میں جب ڈنڈے کھانے ہوتے ہیں، جب جیلوں میں جانا ہوتا ہے، جب سڑکوں میں پڑنا ہوتا ہے، تو اس وقت یہ مزدور جو ہیں یہاں جو ہے وہ اپنی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی ایسا فورم ہوتا ہے جہاں محنت کشوں کی آواز کو اٹھایا جا سکے، وہاں محنت کشوں کو اگنور کیا جاتا ہے۔ تحریک جو ہے وہ متوسط طبقے، طلبہ اور مزدوروں کے بغیر کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب بھی جو میں سمجھتا ہوں آئین کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، اداروں کو آزاد کرانے کی بات ہو رہی ہے، لوگوں کو حقوق دلانے کی بات ہو رہی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایجنڈا ہے، لیکن یہ ایجنڈا ہمیں باہر بٹھا کے، ہمیں دریوں پہ بٹھا کے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اپنی صفوں میں کھڑا کریں۔ ہم نے آپ سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، ہم نے سب سے زیادہ جدوجہد کی ہے۔ یہی میں سمجھتا ہے کہ حاصل بزنجو کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر رہا تھا کہ جب تک لاسٹ نشست میرا خیال ہے جو آفس میں رکھی تھی وہ میرے خیال بڑی اہم تھی، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ نشست تھی جس میں مرحوم نے کہا تھا کہ ہمیں تمام طبقوں کو، تمام سول سوسائٹی کو بیٹھ کے اس بات پہ سوچ بچار کرنا چاہیے کہ اس ملک کی سروائیول جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے۔ میرا خیال یہ جو ہے مرحوم کی جدوجہد کا جو ہے پیغام ہے، اگر اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں دعوت دوں گا عوامی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری محترم اختر حسین ایڈوکیٹ صاحب۔ شکریہ مجیداً، اور جناب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، یوسف مستی خان اور میرے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سیاسی رہنما اور تمام سیاسی دوستوں اور ساتھیوں، یہاں جتنی دوستوں نے باتیں کی وہ بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی رہنما کو خراج عقیدت پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی جدوجہد کو اور ان کی قربانیوں کو خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں، اور اسی پر جدوجہد کرنے کا نام ہی ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ اور جب ہم میر حاصل خان بزنجو اور میر غوث بخش بزنجو کی بات کرتے ہیں تو ان کی زندگی کا فلسفہ ہمارے سامنے ہے، اور پہلا نقطہ ان کا اس ملک کے بارے میں یہ تھا اور ہمارے سامنے میں یہ ہے کہ پاکستان ایک کثیر القومی مملکت، اور اس کثیر القومی مملکت میں تمام قومی اکائیاں برابر ہیں، اور برابری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تمام وسائل، ان کی معیشت پر ان کو خود قدرت حاصل ہونی چاہیے، اور یہ معیشت کی قدرت حاصل کرنے کی جدوجہد اس لیے کرتے تھے اور ہم کرتے ہیں کہ اسی سے ہی ہم اپنی معاشی اور سیاسی ترقی اور تہذیبی اور ثقافتی ترقی کر سکتے ہیں۔
जब तक हमारे माशी वसाइल पर हमारी कुदरत नहीं होगी उस वक्त तक हम अपने समाजी और सियासी तौर पर, तहजीबी तौर पर और सकाफती तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। दूसरी बात उनकी जो कमिटमेंट थी वो इस मुल्क के अंदर सेकुलर स्टेट की थी कि जब तक आप मज़हब को रियासत से अलग नहीं करते उस वक्त तक ये मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। ये कहा तो क़ायद-ए-आज़म साहब ने भी, और अपनी 11 अगस्त की तकरीर में उन्होंने कहा, और उसके पीछे उन्होंने ये बताया कि भाई जब तक हिंदुस्तान के लोग आपस में मज़हब की बुनियाद पर और फ़िरक़ों की बुनियाद पर लड़ रहे थे, और अगर ये ना लड़ रहे होते तो हम बहुत पहले अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल कर चुके होते। और जब तक बरतानिया में और यूरोप के अंदर मज़हब की बुनियाद के ऊपर एक दूसरे की खून की नदियाँ बहा रहे थे उस वक्त तक यूरोप ने तरक्की नहीं की, और यूरोप ने तरक्की भी उस वक्त की जब उन्होंने मज़हब को रियासत से अलग कर दिया। तो हमारे वहाँ सबसे बड़ा तज़ाद और सबसे बड़ी जद्दोजहद इस मुल्क के जमहूरियत के लिए रास्ते में मज़हब का रियासत में जो है वो दखल है। और मैं समझता हूँ कि मीर साहब की भी इस पर कमिटमेंट थी, हासन खान की भी कमिटमेंट थी, और इसी पर जद्दोजहद करते रहे कि हम किस तरह से इस मुल्क को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रियासत बना सकते हैं। जब हम सेकुलर की बात करते हैं तो हमारे मजहबी रहनुमा कहते हैं कि शायद हम लादीन हैं और लादीनियत की बात कर रहे हैं। लादीनियत की बात नहीं है, दुनियावियत पसंदी की बात है। कोई कानून, कोई आइन जो बनता है और डेवलप होता है वो हमारे माशी और सियासी और समाजी डेवलपमेंट के साथ होता है, दुनियावियत की बुनियाद पर होता है, मज़हब की बुनियाद पर नहीं होता। मज़हब तो हर शख्स के अपने अपने अकायद हैं, उस पर उसका हम एहतराम करते हैं, उस पर चलने की हर एक को हक, उसका बुनियादी हक है। तीसरी बात जो है वो इस मुल्क के अंदर इम्पीरियलिज्म का दखल। मैं समझता हूँ कि उनकी कमिटमेंट थी कि जब तक इस मुल्क के अंदर साम्राज्य ममालिक का साम्राज्य का अमल दखल नहीं ख़त्म करेंगे उस वक्त तक इस फौज की भी हमारी सियासत में मदाखलत को ख़त्म नहीं कर सकते। इस मुल्क के शुरू में ही आपने देखा कि किस तरह से बगदाद पैक्ट, सीटो, सेंटो, ये सारे मुआहदे बने, और वो सारे मुआहदे हमारी सिक्योरिटी के लिए नहीं थे, वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे, वो दुनिया के अंदर सोशलिस्ट तहरीकात को काउंटर करने के लिए थे। इसलिए वो ये कहते थे कि ये मुल्क कभी भी इसमें जमहूरियत नहीं आ सकती, कभी भी इस मुल्क के अंदर जमहूरी इदारे नहीं कायम हो सकते, और कभी भी इसमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों का उसके अंदर दखल नहीं ख़त्म कर सकते जब तक इम्पीरियलिज्म का यहाँ अमल दखल है और हमारे वसाइल पर और हमारे तमाम हर तरह के वसाइल के ऊपर उनका कब्ज़ा है, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर जमहूरियत भी नहीं कायम हो सकती। और आप ये देखिए, चंद साल पहले यहाँ चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने कहा कि हम चीनियों ने अपनी तरक्की के लिए 2 असूल अपनाए। पहला असूल ये था कि इफ़ यू वांट टू डेवलप पुट योर डिस्प्यूट्स अंडर द कारपेट। अगर आपने तरक्की करनी है तो अपने आपके जो ये मसाइल हैं उनको और तनाज़ात हैं उनको कारपेट के नीचे करना पड़ेगा। अगर तनाज़ात को ऊपर उठा के रखोगे तो आप अपनी माशी तरक्की नहीं कर सकोगे। और दूसरी बात यह है कि दूर के रिश्तेदार से पड़ोसी अच्छा होता है, इसलिए यह कि पड़ोसी मुल्कों के साथ, इलाकाई मुल्कों के साथ दोस्ती और ताल्लुकात माशी और सियासी ज़रूरी हैं अपनी सियासी और माशी तरक्की करने के लिए। हमेशा अमीर गौस ने और हासन खान ने इसी के ऊपर जद्दोजहद की, अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ, इलाकाई मुल्कों के साथ दोस्ती और ताउन की, माशी और सियासी। मैं समझता हूँ हमारी सियासत के ये बुनियादी नुकात हैं। और जो हमारे दोस्त साही साहब ने मज़दूरों के और तबके की बात की, मैं समझता हूँ कि देखिए पीडीएम के बनने से पहले, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से पहले हमारी बार काउंसिल ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, और जब हमारे बार काउंसिल के मैं भी उसका मेंबर हूँ और हमारे वाइस चेयरमैन ने कहा कि हम सियासी पार्टियों को बुलाना चाहते हैं, और मकसद तो असल में मसला ये था कि हमारे यहाँ जो आइन के अंदर जो जुडिशरी का मसला है और जजों की अपॉइंटमेंट्स का मसला है, हमारे बार के लिए तो सबसे बड़ा मसला वो था, और हम इसको ठीक करने के लिए काफ़ी तजावीज़ दे चुके हैं और उसके रूल्स भी नहीं अमेंड करते हैं। तो हमने कहा कि फिर हम पार्लियामेंट के पास जाते हैं कि आइन की अमेंडमेंट की जाए आर्टिकल 175A में। लेकिन जब उन्होंने कहा कि सारी पार्टियों को बुलाएंगे और पार्लियामेंट्री पार्टियों को बुलाते हैं, तो मैंने कहा डंडे खाते हैं, पत्थर मारते हैं जो पार्लियामेंट से बाहर हैं।
اور آپ صرف پارلیمنٹ کے اندر موجود پارٹیوں کو بلانا چاہتے ہیں. اس لیے ان پارٹیوں کو بلائیں جو سچی بات اور کھری بات آپ کے سامنے کریں گے، اور کل جب آپ تحریک چلائیں گے تو وہ سب سے آگے ہوں گے. اس لیے ہم نے کوشش کی کہ پارلیمنٹ سے باہر بھی جو دوست ہیں اور جو پارٹیاں ہیں ان کو اس کے اندر بھی شرکت کریں. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس ملک کی ہماری دیہاتی آبادی، سائی صاحب نے تو مزدوروں کی بات کی ہے، ہماری مور دین 50% پاپولیشن جو ہے وہ تو ایگریرین، اس سے معیشت سے تعلق رکھتی ہے. اور جب تک اس ملک کے اندر لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے، کس طرح سے 53% کے معاشی رائٹس دے سکتے ہیں آپ؟ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی پارلیمنٹ کے اندر جو بیٹھی ہے وہ اس زرعی اصلاحات کی، ریفارمز کی، زمینات کی اور جاگیروں کی تقسیم کی بات نہیں کر رہی ہے. ابھی ہمارے سپریم کورٹ کے جج نے بھی کہہ دیا ہے ان کی الاٹمنٹس کے بارے میں جو فوجیوں کو اور ان کو ہوتی ہے، یہ خود غیر حاضر زمیندار بن گئے ہیں. آپ ریٹائر ہوتا ہے، اربوں کی ان کو زمین الاٹ ہوتی ہے، وہ ٹھیکے پر دے کے چلے جاتے ہیں. ساری معیشت 30% ہماری اکانومی فوجیوں کے پاس ہے، فاؤنڈیشنز کے پاس ہے. کارپوریٹ کا کیپٹل ان کا 30% ان کے پاس ہے، زرعی زمین ان کے پاس ہے. اس لیے ان کو اس سیاست سے نکالنے کا مطلب اس معیشت سے الگ کرنا ہے. یہ بہت بڑی جدوجہد ہے. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا وہ ہے یہ قدم کہ جو آج تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا اعلان نامہ جاری کیا اور کھل کر پہلی دفعہ سیاسی پارٹیوں نے یہ کہا کہ جب تک فوج کو سیاست سے الگ نہیں کرو گے اس وقت تک جمہوریت نہیں آ سکتی. یہ ہمارا پہلا نقطہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا قدم ہے اور بہت بڑا فیصلہ ہے اگر اس پر کمٹمنٹ رکھتی ہیں سیاسی پارٹیاں کہ فوج کو سیاست سے الگ کیا جائے. لیکن ساتھ ساتھ میں اور سائی صاحب یہ بات بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو جمہوریت کو اور فوج کو الگ کرنے کے لیے اس وقت تک آپ حقیقی معنی میں جمہوریت نہیں لائے جا سکتے جب تک اس ملک کی خلق خدا کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، درمیانے طبقے کو، عام محنت کرنے والے لوگوں کو آپ سیاست میں اور معیشت میں ان کا حق نہیں دیتے. یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جدوجہد ہے اور میرا اسد خان کی جدوجہد کو بھی خراج عقیدت اسی نقطے پر ہم پیش کر سکتے ہیں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ہمارے مقرر ہے کہ ویسے بہت سارے بلوچ دانشور یا بلوچ لکھاریوں نے اخبارات شائع کیے ہیں، لیکن مختصر مدت میں انور ساجدی نے اپنے انتخاب کو پورے بلوچستان میں پھیلایا ہے اور آج ہر کوئی اس اخبار کو پڑھتا رہتا ہے. تو میں دعوت دیتا ہوں محترم انور ساجدی صاحب. خواجہ یوسف مستی خان، ڈاکٹر مالک صاحب، طاہر بزنجو صاحب، جان صاحب، مجاہد بریلوی صاحب اور ڈاکٹر جبار خٹک صاحب ہمارے رہنما، لیڈر اور تنظیم کے سیکرٹری ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے میر صاحب کو یاد کرنے کے لیے نہ صرف یہ تقریب کا انعقاد کیا بلکہ ان کی رحلت کے بعد بے شمار مقامات اس ملک کے اس طرح کے جو ہے تعزیتی اجتماعات منعقد کیے گئے، بلکہ ملک سے باہر بھی ان کے جو کئی مداحین اور دوست تھے انہوں نے وہاں بھی ان کے لیے ریفرنس جو ہے بنائے. جہاں تک ان کی شخصیت کا تعلق ہے تو آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں ان کو، لیکن ایک میڈیا پرسن کی وجہ سے چونکہ ہم سیاستدانوں کے قریب رہتے ہیں تو لہٰذا ان سے کافی قربت رہی. وہ ایک تھارو جنٹلمین تھے اور صاف گو انسان تھے اور سیاست کی ایسی پیچیدگیاں اور چالاکیاں جو لوگ کرتے ہیں تو وہ اس سے قدر مختلف تھے. باقی وہ ایک انسان تھے تو انسان میں اچھائیوں کے ساتھ کمزوریاں اور خامیاں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ہوتی ہوں گی، لیکن چونکہ وہ ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیگیسی کے وارث تھے، یعنی نہ صرف میر غوث بزنجو جو ان کے والد تھے بلکہ بہت زمانہ پہلے ان کے جو پردادا تھے فقیر محمد بزنجو وہ مکران کے گورنر تھے. تو
تو ان کی طبیعت میں ایک تربیت تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بہت تحمل مزاج اور دھیمے انداز میں بات کرنے والے تھے، کیونکہ وہ تربیت ان کی خاندانی چلی آ رہی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ میر حاصل خان سے پہلے بلوچستان اور جو باقی پاکستان ہے اس کے درمیان میر غوث بخش ایک پل کی حیثیت رکھتے تھے. ان کی وفات کے بعد اس طرح کی سیاست، ایسی شخصیت نہیں آئی جو کبھی ملتان میں ہو، کبھی پشاور میں ہو، کبھی لاہور میں ہو، کبھی ساہیوال میں ہو. تو وہ میر صاحب نے یعنی اتنا نام کمایا اور ایسی سیاست کی کہ ملک کے تمام مقامات میں ان کے لوگ گرویدہ تھے. ان کے بعد جو ہے جو موجودہ حد ہے تو میر حاصل کی حیثیت بھی وہی تھی کہ وہ بلوچستان اور باقی پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں ایک برج تھے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو ریاست ہے اس کی عجیب سوچ ہے، عجیب ہمارے حکمران ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ کون جو ہے یہ ان کا یعنی برج ہے اور کون نہیں ہے. مثال کے طور پر 73 میں میر صاحب کو گورنر بنایا، 72 میں، اور پھر وہ حکومت برطرف کر دی تو حالات کیا ہوئے. یعنی اپنے ایک بہت بڑے مینار کو انہوں نے، اس ریاست نے بے دخل کر دیا اور جیلوں میں ڈال دیا اور غدار قرار دیا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے کی بات ہے کہ اکبر بگٹی اس ریاست کے بہت بڑے برج تھے اور انہوں نے کوئی ایسی اور بات نہیں کی تھی جس کو کہ وہ کہیں جی غداری ہے یا آزادی کی بات نہیں کی تھی. تو اس کو انہوں نے مار دیا. اور اب میر حاصل خان بیزنجو کے ساتھ جو سلوک ہوا سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں وہ آپ کے سامنے ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ریاست کو جو ایسے لوگ چاہیے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوں، اور عرف عام میں انہیں شاہ دولت کے یا قلندر کے چوہے کہا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے اس ریاست نے ہمیشہ کوئی دانشور، کوئی صحیح لوگ، کوئی پائے کے لوگ، کوئی مدبر پیدا نہیں کیے، بلکہ اس نے ایسے لوگ پیدا کیے جیسے کہ ہمارے صادق صاحب ہیں، اور جیسے کہ باپ پارٹی ہے، اور پہلے وہ کاف لیگ تھی، پتہ نہیں اس سے پہلے کون لیگ تھی. اب یہ جو کھیل ہے یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ڈاکٹر صاحب زیادہ ٹائم تو نہ کرے گا. تو یہ ہماری تاریخ ہے. اور میں نے اس دن کہا تھا، ڈاکٹر صاحب موجود تھے، کہ میں اس ریاست سے اور اس کے فیوچر سے ذاتی طور پر مایوس ہوں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ تلقین کرتے ہیں یار مایوس نہیں ہونا ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک فیل اسٹیٹ کی طرف جا رہی ہے. یہ ریاست اس کے اتنے بوجھ ہو گئے ہیں کہ یہ ریاست اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ بوجھ اٹھا سکے. مثال کے طور پر اس کی معیشت ہے وہ کولیپس ہو گئی ہے، وہ خیرات پر، چندہ پر، امداد پر چل رہی ہے. اور اب ریاست نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو اس ملک کا جو وسطی حصہ ہے اور جو شمالی حصہ ہے وہ آمدنی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، لہذا یہ جو صدرن علاقے ہیں ہمارے کہ جی سندھ اور بلوچستان پر قبضہ کیا جائے تب یہ ملک چل سکتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ ان پر قبضہ کیا جائے، بات یہ ہے کہ آپ وسائل کی ڈسٹریبیوشن ٹھیک نہیں ہے، اخراجات اور آمدنی کا توازن ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہے، آپ کا اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہے. تو لہذا جب آپ نے یہ بنیاد غلط ڈالی ہے، جتنی دیوار اونچی لے جائیں گے وہ تو یعنی کجی رہے گی، ٹیڑھی رہے گی. اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ یعنی ایسی جو یہ جمہوریت ہے جس کو کہتے ہیں، میں تو مانتا نہیں اس کو، یہ اصطلاحیں استعمال کرتے یہ جمہوریت ہے، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ کوئی خلائی ملک کا کوئی نظام چل رہا ہے. اور اس کو کوئی ہائیبریڈ نظام کا بھی نام دیا گیا ہے کیونکہ ایسی آمریت ہم نے
یحییٰ خان کے دور سے اب تک نہیں دیکھی. ایسی وہ بے نقاب آمریتیں تھیں. یہ جو ہے غلافوں میں جو ہے ملفوف ایک آمریت ہے. یعنی آپ نہیں کہہ سکتے آمریت ہے، لیکن وہ آمریت ہے، کیونکہ آپ کے پارلیمنٹ کی کوئی توقیر نہیں ہے، کیونکہ آپ کے آئین کو اس کا تقدس نہیں ہے، اور جو آئین بنایا اس کو مانتے نہیں ہیں، اور جو آپ نے 18th امنڈمنٹ بنایا وہ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ تو یہ کیا نظام ہے؟ تو اور انہوں نے ابھی جو ہے انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم کی تحریک ہے. ہم تو غیر سیاسی لوگ ہیں اور مبصر ہے. یہ ایسی معمولی جنگ سے یہ مسئلہ جانے والا نہیں ہے. اس کے لیے ایک الحرب کی ضرورت ہے، ایک ایسی جنگ جو تمام جنگوں کی ماں ہو. اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ بندوق کی جنگ ہو، یعنی اس ملک کے عوام کو جگانے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. دیکھیں انہوں نے اتنی پولرائزیشن کی ہے، ان نے اس عوام کو تقسیم کیا ہے، اور اس وقت ایک جو ہے قدر مشترک نہیں ہے اس عوام میں. جو کسی زمانے میں نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، پیپلز پارٹی ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو ہے بے نظیر کے دور تک بھی پیپلز پارٹی ہوتی تھی. دیکھیں اب علاقائی انہیں باپ وغیرہ اس طرح تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ملک کے عوام اکٹھے نہ ہوں اور علاقائی سوچ ہو اور محنت کش بالکل مارے جائیں اور کسان جو ہے وہ بالکل کاؤنٹ ہی نہ ہوں. تو اس وجہ سے اب ڈاکٹر صاحب گرفتار ہونے جا رہے ہیں. لیکن جو ہے اب یہ یعنی سوچیں یہ لوگ. مجھے ایک اور بات بھی ہے بہت معذرت کے ساتھ کہ مجھے ان جماعتوں سے جو ہے کوئی زیادہ توقع نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ دو بڑی جو جماعتیں ہیں یہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ کہاں جو ہے وہ یعنی اس کو کیش کرے. اب آپ وہاں جائیں گے تو پہلے ان کو کنونس کریں جو آپ کی سب سے بڑی مشین ہے کہ بھئی یار کوئی قسم کھاؤ، کوئی زیادہ وعدہ وعید کرو کہ آپ نے ادھر ادھر نہیں جانا ہے، ورنہ جو ہے یہ الحرب نہیں ہوگا. اور جب تک نہیں ہوگا ہم اسی طرح خواہشار رہیں گے، اور کسی دن پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. اور میں عطا اللہ خان مینگل کو کوٹ کرتا ہوں، طاہر بیزن جو وہاں تھے، وہ جو پونم کا ایک اجتماع تھا، تو انہوں نے محمود خان نے بہت منت کی سردار صاحب سے کہ یہ پنجاب کے سارے سینیٹر ایم این اے بھی آئے ہوئے ہیں، تو آج پنجاب کے خلاف یار بات نہیں کرنا. دیکھیے آخر میں آ کر سردار صاحب سے رہا نہیں گیا کیونکہ ان کی عادت ہے. انہوں نے کہا اہل پنجاب اگر یہ ملک نہیں رہا تو رونے کی سب سے اونچی آواز آپ کی ہوگی. تو لہذا اور لوگ بھی کہیں آپ جائیں پنجاب، بھائی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں اور ان کے ہاتھ پیر پکڑے کہ بھئی آپ اس ملک کو بچاؤ یار. اگر آپ نہیں بچاؤ گے تو سب سے زیادہ نقصان میں آپ رہو گے، کیونکہ ہم تو مچھلیاں ادھر پکڑیں گے، چاہے آپ اس کو چینے نہ چینے، اور وہ مچھلی کھائیں گے اور کوئی شکار کر کے زندہ رہیں گے، لیکن وہ زندہ نہیں رہ سکتے، وہ الگ ملک کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتے. تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ مل جل کر رہیں اور ایک صحیح جمہوریت قائم کریں اور اس آئین کو قدر مشترک قرار دیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو قبول کریں. اور ورنہ حال یہی ہوگا جو صحافت کی ہے اس کے بارے میں زیادہ کیا بات کروں، کیونکہ صحافت کا وہ حال ہے جو آج تک ہم نے نہیں دیکھی. تو لہٰذا میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں میر اصغر خان کو، اور اللہ جو ہے ان کو جنت نصیب کرے اور ان کے جو ہے لوائق ان کو توفیق دے. شکریہ.